السلام علیکم عاقل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری خواتین سے ریلیٹڈ کہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں مینسٹرل سائیکل کی، جی کبھی یہ طاق راتیں انہی دنوں میں آ جاتی ہیں، تو ان میں ہم ایسی کیا چیز پڑھ سکتے ہیں کہ جو کہ عبادت میں ہماری کاؤنٹ ہو؟ کیونکہ یہ رات تو پھر 1 سال بعد ہی آتی نا، ان خواتین کے لیے کوئی خاص تو نہیں ہوگی نا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہن، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. حائضہ عورت اگر شب قدر پالے تو کیا کرے؟ سوال بڑا اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بہت سارے خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انہیں ہر کام کی پابندی ہے. اگر وہ حیض سے ہیں تو ہمارے ہاں تو بہت ساری جاہل عورتیں کھانا تک نہیں پکاتی ہیں، نہانا بھی بند کر دیتی ہیں، وہ پورے 8-10 دن گندی رہتی ہیں. معذرت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا ہے. تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. صرف جو اسلام میں ممانعت ہے حائضہ عورت کو، وہ نماز اور روزے کی ہے. جی ہاں، نماز آپ نہیں پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے حائضہ عورت کی. البتہ حائضہ عورت کے روزے جو چھوٹے ہیں وہ شوال میں یا پورے دوسرے دنوں میں اس کو پورے کرنے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، کیا دوسری عبادتیں وہ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. ہر وہ نیکی کا کام، نیکی کے بٹورنے کا کام جو مرد حضرات کرتے ہیں عورت کر سکتی ہے. قرآن پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، اور ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، یہاں دیکھ لیجئے. آپ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ قرآن کھول کر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. ممانعت کی کہ عورت کو حیض کی حالت میں قرآن پر بھی پابندی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے عورتوں کے لیے وہ یہ کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھے اور روزے نہ رکھے. روزے باقی ایام میں رکھے گی جبکہ شوال میں پاک ہو جائے گی، اور رمضان کی جو نمازیں ہیں اس کا اعادہ ضروری نہیں، اس کی قضا ضروری نہیں، بلکہ قضاء عمری جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے وہ بے بنیاد ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو دیکھنے کے بعد اسے لائک بھی کیا کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان